الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 8ویں درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی تراویح میں 90 پارے کے ثلث سے اور 10ویں کی تکمیل تک الحمدللہ تلاوت کی گئی۔ حضرت سابق چند آیات پر انشاءاللہ آج درس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 90 پارے کے ثلث کی جو ابتدا ہے وہ سورہ انفال سے ہوا کرتی ہے، اور سورہ انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل یہ غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں اور اس سورت کے درمیان میں بھی مال غنیمت کے حوالے سے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام انفال رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ مدنی سورت ہے، اور ایک روایت کے مطابق چند آیات کے علاوہ 7-8 آیات کے علاوہ یہ مدنی سورت ہے اور باقی مکی ہے۔ اس میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں، اور اس کے مضامین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنیمت کے حوالے سے، اس کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے حوالے سے مومنین کی کچھ نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے حوالے سے اس صورت میں ایک طویل بیان کیا گیا ہے، اور مزید اس پہ اگر ہم بات کریں اس کے مضامین پر تو اس میں جہاد کے حوالے سے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھنا، جنگ ہو یا نہ ہو، یعنی امن کی حالت میں بھی تیار رہنا کہ دشمن سے مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ جنگ میں ثابت قدم رہنے کے حوالے سے، جنگ سے پیچھے ہٹ جانے کے حوالے سے جو مذمتیں ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کے معاملات بھی کچھ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے ہیں۔ کفار کے ساتھ جو معاہدات ہوئے ان معاہدے کو کس طرح پورا کرنا ہے، اور اگر کفار معاہدے کی مخالفت کرتے ہیں تو مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس صورت میں وہ بھی چیز بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ آج اس بیان میں جن آیات پہ ہم کلام کریں گے وہ آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ کا حکم آدمی اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہوتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی عظیم حق بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلائے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا تمہیں بلائے، اور اللہ کے رسول کا بلانا یہ اللہ ہی کا بلانا ہے، اس لیے یہاں پہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا دعا، یعنی جب اللہ کے رسول تمہیں بلائے اور رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم فوراً حاضر ہو۔ اور یہی صحابہ کرام علیہ رضوان کو پر لازم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے کسی کو بلائیں تو وہ کسی بھی حالت میں ہو، انہیں وہ کام چھوڑ کر حاضر ہو جانا ان پر لازم ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو آواز دی، تو حضرت ابی بن کعب اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھ تو لیا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، لیکن چونکہ نماز میں تھے اس لیے حاضر نہیں ہوئے، اور لیکن جلدی انہوں نے نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز ادا کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا فرمان یہ نہ پڑھا کہ جب تمہیں اللہ اس کی رسول بلائے تو تم فوراً حاضر ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز بھی اگر پڑھ رہے ہوتے صحابہ کرام علیہ رضوان تو ان کے لیے یہ لازم تھا کہ اللہ کے نبی کے بلانے پر فوراً حاضر ہو۔ تو فرض نماز کی جہاں بات ہے تو پھر کتنا ہی اہم کام ہو وہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا صحابہ پر لازم تھا۔ اب مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ والدہ اگر بلائے مثال کے طور پر تو نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ چھوڑ کر آپ حاضر ہو سکتے ہیں، فرض نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن والدہ کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب تمہیں والدہ بلائیں اور تم نماز کی حالت میں ہو تو فوراً حاضر ہو،
اور نماز سے مراد یہاں پہ نفل نماز ہے، اور والد بلائے تو حاضر نہ ہو، تو اس کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ چونکہ والدہ کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیان فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ماں باپ میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا والدہ کا، پھر فرمایا پھر کس کا؟ پھر فرمایا کہ والدہ کا، پھر فرمایا پھر کس کا؟ پھر فرمایا تیری والدہ کا، پھر چوتھی دفعہ جب پوچھا گیا تو پھر فرمایا تیرے والد کا۔ اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ والدہ کا حق والد سے زیادہ ہوا کرتا ہے، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حق عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ کو آپ کے بلانے پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہر کام چھوڑ کر، کتنے ہی ضروری کام ہو اسے چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ لازم تھا۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعاکم لما یحییکم، یہ اس چیز کے لیے بجائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ زندگی دینے سے مراد کیا ہے؟ اس میں مختلف علماء کی تفسیر ملتی ہیں۔ بعض نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں پہ زندگی دینے سے مراد قرآن عظیم ہے، کہ جب یہ تمہیں بلائیں قرآن عظیم دینے کے لیے تمہیں بلاتے ہیں، قرآن کی تعلیمات دینے کے لیے بلاتے ہیں، تو یہ تمہیں فوراً حاضر ہونا چاہیے۔ اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے زندگی قرار دیا۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین نے جہاد کا بیان فرمایا، بعض نے یہاں پر ایمان کا بیان فرمایا کہ ایمان ہی انسان کو زندگی بخشتا ہے، باقی جو کافر ہیں، کفار ہیں، در حقیقت وہ زندہ نہیں ہے، ایمان ہی ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ تو ایمان بھی مراد لیا گیا، قرآن بھی مراد لیا گیا، اسی طرح جہاد بھی مراد لیا گیا، اور بعض مفسرین نے یہاں پہ شہادت بھی مراد لیا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میری راہ میں شہید ہو رہا ہے تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میری راہ میں شہید ہوا ہے تو تم اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ یہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت بھی ایک زندگی ہے، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اب اگر یہاں پہ پہلی تفسیر کے مطابق اگر بات کی جائے کہ قرآن یہاں پہ مراد ہے، تو یہ بالکل حق بات ہے، کیونکہ قرآن ہی ہمیں زندگی دیتا ہے، کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو در حقیقت آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہی زندگی ہے جو آپ کو کامیاب کرے گی، کیونکہ قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو پڑھنا، اس کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہی آپ کو ہدایت تک لے جاتا ہے، یہی آپ کو کامیابی تک لے جاتا ہے۔ جب بندہ اس کے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو در حقیقت وہی زندگی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معمول میں ہم قرآن پاک کو شامل کریں، قرآن پاک کی تلاوت، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بہترین زندگی ہماری ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عظیم اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی آیت میں مزید فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بندے اور اس کے قلب کے درمیان ہوتا ہے۔ اب کیا مراد ہے؟ اس کی بھی مفسرین نے مختلف تفسیر بیان کی ہے۔ جو جمہور نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہے بندے کا ارادہ اور دوسرا ہے اس ارادے کے مطابق اس کا فعل۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے اور فعل جب کرنا لگتا ہے، یعنی پہلے ارادہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ فعل کرنے لگتا ہے، تو اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اب اگر وہ مثال کے طور پر اپنے ارادے کے مطابق عمل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ازلی بھی یہ تھا کہ یہ اپنے ارادے پر پورا اترے۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ارادہ کچھ کرتا ہے لیکن وہ اس ارادے کے مطابق عمل نہیں کر پاتا، یہ ہے اللہ کا حکم۔ یہ اللہ کا حکم جو ہے وہ حائل ہوا اور وہ اپنے ارادے کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کر سکا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جتنے بھی معاملات جو ہے وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہی ہوتے ہیں، بغیر اس کے ارادے، بغیر اس کے حکم کے بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی یہ رہی تقدیر وغیرہ کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے، تو آپ علماء سے سنتے ہی ہیں کہ مختلف معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں بعض میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے، بعض میں اختیار نہیں دیا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن بہرحال یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور حکم سے ہی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اللہ کی ذات کو پہچانا، یعنی میں کوئی ارادہ کرتا تھا اور اس ارادے کے مطابق میں کام نہیں کر پاتا تھا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے کہ جو میرے ارادے کو توڑنے والی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بات ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ کا حکم بندے اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہوتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔
اس کے بعد مزید جو آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 33۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزید شان کو بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ جب تک آپ جس بستی میں موجود رہیں گے اس بستی والوں پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ مکمل کی مکمل تباہ ہو جائے، جیسا کہ پہلے قوموں میں ہوا کرتا تھا، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ان کے پر عذاب آتا تھا اور پوری قوم تباہ ہو جایا کرتی تھی۔ طوفان کا عذاب آیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ آگ کا عذاب آیا، آسمان سے آگ جو ہے وہ نازل کی گئی، پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح مختلف جو ہے وہ عذابات جو ہے وہ مختلف قوموں پہ آئے ہیں اور انہیں تباہ کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے اس امت پر کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس امت پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، سب کے سب ختم ہو جائے۔ صرف ایک ہی معاملہ یہ ہوگا جب قیامت جب قائم ہوگی، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ بعض نے یہ بھی یہاں پہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب تک مکے میں موجود رہے تو چونکہ کفار موجود تھے، کفار تنگ بھی کیا کرتے تھے، قرآن کا انکار بھی کر رہے ہیں، اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، نبی کریم کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پر عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو پھر بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ یہاں پہ ایسے تھے کہ جو استغفار کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، کچھ مسلمان مکے میں رہے۔ اس لیے بعض نے فرمایا کہ پہلا جو حصہ ہے اس آیت کا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ اس وقت تک کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں، اور پھر جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے اب بھی کفار پر، مکے والوں پر عذاب نہیں آ رہا۔ وہ کس وجہ سے نہیں آ رہا؟ وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب تک ان میں استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے بیان فرمایا کہ جب تک مسلمان مکے میں رہے مکمل طور پر تو ان کو پر عذاب نہیں آیا، کیونکہ اس میں استغفار کرنے والے بھی تھے، ان میں توبہ کرنے والے مسلمان بھی موجود تھے۔ لیکن جب سارے کے سارے مسلمان ہجرت کر گئے تو پھر ان کو پر ایک عذاب آیا۔ وہ عذاب کی کیا صورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کیا، کہ فتح مکہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، گویا کہ ان کے لیے یہ عذاب تھا۔ تو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے تب بھی ان کو پر عذاب نہ آیا، اور پھر جب استغفار کرنے والے موجود رہے تب بھی ان کو پر عذاب نہیں آیا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ استغفار، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، یہ جہاں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو کرتا ہے، وہیں ایک اس کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذابات کو جو ہے دور کر دیا جاتا ہے، بلیات کو دور کر دیا جاتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کبھی بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانیاں آئیں، تو دیگر اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے۔ جیسے بیمار ہو گئے بہت زیادہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے ہماری وہ بلائیں و مصیبتیں دور فرما دے۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کی تراویح میں سورہ توبہ بھی تلاوت کی گئی۔ سورہ توبہ یہ مدنی صورت ہے، سوائے چند آیات کے باقی مکمل یہ صورت مدنی صورت ہے۔ آخر کی چند آیات کچھ مکی صورت ہے بعض علماء کے مطابق، ورنہ یہ پوری صورت مدنی صورت ہے۔ اس میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں، اور توبہ نام رکھنے کی وجہ اس میں یہ ہے کہ علماء نے بیان فرمایا کہ اس میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام توبہ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہی ہوگا، بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، حتیٰ کہ قرآن عظیم میں بھی آپ اس سورت سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ جبریل امین علیہ السلام جب یہ سورت لے کر حاضر ہوئے اور اس سورت کو لے کر نازل ہوئے
تو اس صورت کی ابتدا میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ تعلیم دی تو اس وقت بھی آپ نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، اور سورہ توبہ میں تلوار کے ذریعے سے اس امان کو اٹھایا گیا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ یہ بھی ایک روایت جو ہے وہ ملا کرتی ہے۔ تو بہرحال اس کے مضامین پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور اپنے معاہدے میں قائم نہ رہ سکے۔ اسی طرح کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کو بیان کیا گیا، غزوہ حنین کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا، یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اور اس کا رد فرمایا ہے۔ اسی طرح ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ٹھہرے، آپ کا جو مکالمہ ہوا، جو کلام ہوا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، مزید زرار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی، اور مزید قبا کی اس میں فضیلت بیان کی گئی۔ اس طرح کے ہمیں بہت سارے مضامین اس صورت میں ملا کرتے ہیں۔ آج کے درس کے لیے جو اس صورت میں سے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تم فرماؤ کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محبوب، جنہوں نے رشتہ داروں سے ترک تعلق کے بارے میں کلام کیا، کیونکہ پیچھے بات چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری زوجہ، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری جائیدادیں، یہ سب تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کے آگے تمام احکامات، کسی کا بھی حکم ہو، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارے والدین ہو، کوئی بھی ہو، اس کے حکم جو ہے وہ پس پش ڈالا جائے گا، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو فوقیت دی جائے گی، اور جتنے بھی معاملات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ جو حکم رہے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہے گا، وہ دین کا رہے گا، وہ رسول اللہ کا رہے گا۔ اس سے ان حضرات کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جب ان کے پاس احکامات ان کو بیان کیے جائیں، ان کو کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھو، ان کو کہا جائے کہ داڑھی رکھو، ان کو کہا جائے کہ دین کا کام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تو بعض ایسے ہمارے حضرات ہوتے ہیں کہ جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ چوز کرتے ہیں کہ میں اس کام کو کروں۔ مثال کے طور پہ داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا تو داڑھی میں رکھوں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے میری گھر والوں کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے، زوجہ کیا کہہ رہی ہے، والد کیا کہہ رہے ہیں، والدہ کیا کہہ رہے ہیں، بچے کیا کہہ رہے ہیں، آفس کے جو ساتھ کام کرنے والے حضرات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے دوست کیا کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ پڑھنے والے حضرات کیا کہہ رہے ہیں، تو ان سے سب سے جو ہے وہ ایک رائے لی جائے۔ وہ رائے لینا ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے پاس جا کے پوچھا جائے، وہ بس ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کے کمنٹس کیا ہوں گے، اس طرح کی باتیں ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ایک طرف ہے، رسول اللہ کا حکم ایک طرف ہے، اور دوسری طرف یہ ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار اور ہمارے مال و دولت اور دنیا ہے۔ تو ہم اللہ کے حکم، رسول اللہ کے حکم کے جب بھی ہمارے پاس آتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رکے، ابھی اللہ کا حکم رک جائے، رسول اللہ کا حکم رکے، پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ گراؤنڈ صحیح ہے، کوئی کچھ کہے گا تو نہیں، کمیونسٹ تو نہیں ہوں گے، کوئی ناراض تو نہیں ہوگا، کوئی میرا نقصان تو نہیں ہوگا۔ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ بالکل ویلکم، حکم آ جائے اب۔ اور بس، اور اگر ایسا ہو
کہ اس حکم کے ماننے میں ہمارا دنیاوی کوئی نقصان ہو رہا ہو، ہمیں کمنٹس کا خوف ہو، ہمیں دوسرے کے طرف سے دینے والے طعنوں کا خوف ہو، اور کسی کے ناراض ہو جانے کا خوف ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ حکم رک جائے، ابھی حکم رک جائے، پہلے دنیا مان جائے، پہلے دنیا کے کام ہو جائیں، پہلے ہمارے یہ دنیا دار رشتہ دار، ہمارے بیوی، ہمارے والد، ہمارے والدہ، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، یہ پہلے مان جائیں، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ یہ روش جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے یہ حکم بیان فرما دیا کہ اگر یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ اگر محبوب اگر ہو گئی ہیں تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سخت آزمائش جو ہے وہ پھر آنے والی ہے۔ اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہمیں اللہ کا حکم کوئی ملے تو ہماری سعادت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ فوراً سے اس پر عمل کریں، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی خوف کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے۔ یہی ایک سعادت مند مسلمان کی نشانی ہے۔ تو یہ کچھ آیات اور آج کے درس کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مکتبہ الفرقان پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے متمنی خواتین و حضرات کے لیے زینت الفقہاء مفتی محمد اکمل مدنی زیدہ مجدہو کی کتاب بنام قرب الہی، جس میں آپ جان سکیں گے قرآن و احادیث سے اخذ شدہ صحیح تعلیمات تصوف، بے شمار شیطانی وساوس کا ازالہ، جعلی اور دھوکے باز پیر و فقیروں کی نشاندہی، احوال و اصلاح قلب، ظاہری و باطنی گناہوں کی معرفت، مرشد کامل کی تلاش، آداب مرشد کامل اور فنا فی المرشد کا مفہوم و تحصیل۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ muftiakmal.org کا وزٹ کریں یا دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 0313221048۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے مختلف علماء بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے شاگرد ہی ہیں الحمدللہ، اور ہماری اکیڈمی کے ٹیچرز بھی ہیں، اور ماشاءاللہ تیار ہونے کے بعد اور معاشرے میں اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو علم سیکھا اس سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ایسے بیج بو جائیں کہ ان سے پودے نکلیں، پھر تناور درخت بنیں، اور ایسے پھلدار درخت بنیں کہ قیامت تک لوگ ان سے استفادہ کرتے رہیں، پھل کھاتے رہیں اور ختم نہ ہو، پھر نئے پودے لگ جائیں، نئے درخت بنیں۔ علماء تیار کرنے کا یہی بڑا فائدہ اور ایک اچھا سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ باعمل، معتدل، صحیح العقیدہ اور اچھے علماء تیار کرتے ہیں اور ان میں جذبہ بھر دیتے ہیں، تو پھر وہ مزید آگے علماء تیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 پر میں کلام کروں گا، اور اس کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ہر شخص باکمال ہونا چاہتا ہے۔ ہماری بہنیں جب کسی شادی وغیرہ میں جاتی ہیں یا کوئی سالگرہ وغیرہ یا کوئی تقریب میں شرکت کرتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ سب سے میں منفرد نظر آؤں۔ اکثر ایسی ہوتا ہے، عورتوں کی فطرت ہوتی ہے اچھا لباس، اچھا میک اپ، یونیک قسم کی چیزیں، تاکہ وہ سب میں باکمال نظر آئیں۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ پورے خاندان میں سب سے باکمال ہوں، اور اسی طرح مردوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ تجارت کے اندر بہت بزنس مین ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میں سب سے بلند و بالا نظر آؤں۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک دینی معاملہ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باکمال بننے کی کوشش کریں۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پیدائشی مسلمان ہیں، کامل مسلمان بننے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم مومن ہیں، ہمارے قلب میں تصدیق موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو کچھ لے کر آئے ہم اسے حق اور سچ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی کا نام، اس یقین کا نام ایمان ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایمان جب ہم پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ نقص کی حالت میں ہوتا ہے، اور لیکن پھر یہ آہستہ کاملیت کی طرف آتا ہے اور مکمل کامل بن جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل مومنین کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ آپ اور مجھے چاہیے کہ ہم ان کو
سنیں، ان کی روشنی میں اپنا احتساب کریں اور پھر ہم کامل مومن بننے کی طرف بڑھیں۔ ان آیات کا ویسے شان نزول یہ ہے کہ جو منافقین زمانہ رسول تھے، جو دل سے ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ظاہری طور پہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اس کی تشریح توضیح میں نے اپنے پہلے درس میں ذکر کی تھی، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم جب فرض پڑھتے ہیں ہمارے دل میں تو کوئی بھی کیفیت وارد نہیں ہوتی ہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اور دیگر معاملات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بیان فرمائی کہ یہ تو مومن ہیں ہی نہیں، ان کے اندر یہ اوصاف نہیں بھی ہوں کوئی بات نہیں، یہ تو اگر ایمان لے کر نہیں آتے تو جہنم میں ہی جائیں گے۔ اصل مومنین کی شان یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شان بیان فرمائی۔ آئیے ہم سب احتساب کے ساتھ، میں بھی کروں گا اپنا احتساب، آپ بھی کیجئے، ان کو ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون، محض مومن یعنی کامل مومن کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور رعب بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایماناً، تو وہ آیات انہیں ایمان کے اعتبار سے زیادتی بخشتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ کامل مومن کون ہیں؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان نعمتوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ ہی سچے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بہت سے درجات ہیں ان کے رب کے پاس۔ ومغفرۃ، اور مغفرت ہے۔ ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ یہ آیات میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کو بتایا۔ اب ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل رعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بچوں ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بنیادی معرفت تقریباً ہر مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان پیدا کریں، جو باعتبار ذات کے نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو، اس کی صفات میں غور کرو، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جب اس کی مثل نہیں ہے تو کسی ذات کا تصور ہم کسی نہ کسی مثال کے ذریعے لا سکتے ہیں۔ مثلا یا تو ہم نے پہلے آنکھوں سے دیکھا ہو تو پھر تو ایک تصور خود بخود قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا ہوتا تو پھر ایک تصور قائم ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں ہمارے محلے میں ایک شخص لمبے قد کا ہے، بڑا سا سر ہے، بڑے بڑے بال ہیں، موٹی موٹی آنکھیں، لمبی سی ناک ہے، موٹے ہونٹ ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک تصور آ جائے گا۔ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعارف پیش نہیں کیا۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ انسان اس کی مثل کو دیکھ لیتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں ایک جگہ سے واپس آیا، وہاں میں نے ایک جانور دیکھا جو ہاتھی کی طرح تھا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے نہیں، نبی کریم نے توضیح تشریح بیان نہیں فرمائی، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے ذات کا تصور تو قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ کی بڑی شان ہے کہ ذرے ذرے سے آپ پہچانیں گے کہ اللہ کا وجود ہے، لیکن جب اس کی پوشیدگی کو دیکھیں گے تو کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ثابت ہے، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ ہزارہ پردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا، آپ سے کا دیکھنا ثابت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذات پر غور نہیں کرنا ہے، صفات پر غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنا ہے، جس کے لیے آسان سی چیز یوں ہے کہ جب آپ کے دل میں اسی وقت عظمت پیدا ہوگی جب آپ ہماری کہی ہوئی اس بات پر تھوڑا سا عمل کریں گے۔ وہ یہ کہ آپ غور کیا کریں ذرا، جو یوٹیوب پر اسپیس سے متعلق کلپس ہیں
ڈلے ہوئے ہیں، ڈاکیومنٹریز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھ سکتے ہوں تو دیکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ زمین جو ہے 13,000 کلومیٹر ہے اس کا ڈائیمیٹر جو ہے، اور یہ تو سمجھ لیں اس کائنات کے اندر جو ہماری گلیکسی ہے، گلیکسی کہتے ہیں جو کچھ سیارے ہوتے ہیں ان کا سیاروں اور ستاروں کا ایک مجموعہ، وہ بنتا ہے ایک گلیکسی۔ تو یہ اتنی بڑی ہماری گلیکسی ہے کہ 1,00,000 سال لائٹ ایئرز وہ بھی اگر ہم نکالیں گے تب اپنی گلیکسی سے باہر جائیں گے، اور لائٹ جو ہے وہ 1,83,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، وہ 1,00,000 غالباً 83 کو میں تھوڑا سا غلطی کر رہا ہوں، تو 1,83,000 کلومیٹر پر سیکنڈ میں سفر کرتی ہے۔ اب اس کے 1,00,000 سال آپ لگائیں، کتنی بڑی کائنات۔ تو اس ہماری گلیکسی ایسی گلیکسی جیسی ہے، ایسی لاکھوں گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر جن کو سرچ کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں ہم اپنی گلیکسی سے باہر نہیں نکل سکتے، باہر کہاں جائیں گے؟ اور پھر اس میں ہماری زمین ایک نقطے کی طرح ہے، سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور اس سورج سے یعنی لاکھوں سورج سما جائیں، اتنے بڑے بڑے سیارے اندھیروں میں ڈوبے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں پیدا فرمائے ہوئے ہیں، کسی میں ایسڈ کی بارش ہو رہی ہے، کہیں پہ طوفان آ رہے ہیں، ہیروں کا بنا ہوا پورا پلینٹ آپ کو ملے گا، جو دیکھیں آپ سائنسی ترقیاں، اور تو پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیسے نظام کائنات کو چلا رہا ہے، کیسے کنٹرول کر رہا ہے۔ پہلی بات اس کو پیدا کرنا، اللہ نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا۔ پیدا کرنا بعض اوقات آسان ہوتا ہے، کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے بچے تو پیدا ہو جاتے ہیں، کنٹرول کرنا اور تربیت کرنا مشکل۔ اللہ کے لیے نہ پیدا کرنا مشکل، نہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل، لیکن کس قدر مشکل کام۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہم وقت ایک ایک چیز کی طرف کامل متوجہ رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف کی توجہ سے دوسری طرف سے غافل کر دے۔ اگر ہمیں 2-3 کیمرے لگا دیے جائیں، مانیٹرز لگا دیے جائیں کہ جس میں جو نقل و حرکت ہو رہی ہے اس کو آپ نوٹ کریں، نہیں کر سکتے۔ ایک وقت میں ایک ہی آدمی کو ہم دیکھ کے کچھ کر سکتے ہیں، 10-5 ہو تو کیسے کریں گے؟ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو ایک علاقہ دے دوں جس میں 1,000 آدمی رہتا ہو، اور میں کہوں ان کے روزانہ میں کھانے کا سامان آپ کو دے دوں گا، ان کے ناشتے کا انتظام بھی کرنا ہے، دوپہر کے کھانے کا، شام کے کھانے کا، آپ کو پکانا ہے، کھلانا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ حشرات الارض، کچھ میں جانوروں کا گوشت آپ کو دے دوں، کچھ چرندے پرندوں کی میں دانے وانے دے دوں، ان سب کو دینا ہے، کر سکیں گے ہم؟ نہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو نہ صرف ملاحظہ فرما رہا ہے بلکہ روزانہ رزق عطا فرماتا ہے، اور رزق کی نوعیتیں آپ دیکھ لیجئے، کوئی گوشت کچا گوشت کھاتا ہے، کوئی کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، ہم جیسے ہماری غذا علیحدہ ہے، جنات کی غذا علیحدہ ہے، شیر، چیتے، زرافہ، دیگر چیزیں، یہ سب کو اللہ تعالیٰ ڈیلی کھانا دیتا ہے، جو منوں ٹنوں کے حساب سے بلکہ لاکھوں ٹنوں کے حساب سے ہے۔ 84 یہ جو ولڈر بیسٹ ایک میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی، یہ جب پورے غول کے غول آتے ہیں، گھاس کے میدان کو چرتے ہیں، تو 84,000 ٹن گھاس ایک ٹائم میں کھا لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 84,000 ٹن، اور پھر مسلسل کھانا، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نظام چلا رہا ہے۔ جب ہم ان باتوں پہ غور و تفکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا ایک میں قول عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ میں آگے چلتا ہوں، کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ رزق تو خود ان کو تلاش کرتا ہوا آتا ہے۔ تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو خدا را، جیسے بریانی سامنے پڑی ہے، اس میں چاول ہیں، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، گرم مسالہ ہے، گوشت ہے، اور دیگر چیزیں، نمک وغیرہ ہے، اس میں مرچیں ہیں، الائچی ڈلی ہوئی ہے۔ سوچئے یہ کہاں تھیں؟ الائچی کہاں، مرغے گوشت کہاں، چاول کس کھیت میں؟ لیکن یہ سب وہاں سے توڑے گئے، کاٹے گئے، ایک مختلف مارکیٹ کے دکانوں پہ پہنچے، پھر وہاں سے آپ کے گھر والوں نے خریدا، ہانڈی میں بنایا، اس میں سے جو آپ کی قسمت کا تھا آپ کے سامنے آیا۔ اور اس میں بھی کبھی آپ غور کیجئے گا، کبھی چائے بنتی ہے، آپ بس یوں منہ کے قریب لاتے ہیں، اور گھر والے کہتے ہیں مہمان آ گئے، چائے ادھر دے دو، تمہیں بعد میں دے دیں گے، وہ یوں ہٹ کے واپس چلی جاتی ہے۔ تو یہ پورا جو ایک نظام ہے، اس پہ جب آپ غور و تفکر کریں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس وقت پھر اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید یقین حاصل ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی بے نیازی پر غور ضرور کریں۔ سب سے زیادہ خوف اس سے پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں خوف پیدا ہو، یہ بے نیازی رب کو یاد کیجئے۔ میدان معاشر میں جو آپ سنتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس، تو جب تک ہمیں معرفت حاصل نہیں تھی ان چیزوں کی،
تو میں سوچتا تھا کہ نبی کیوں کہیں گے نفسی نفسی؟ وہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو تو VIP پروٹوکول ملے گا، وہ تو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ پھر جب تھوڑا سا شعور حاصل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی بے نیازی کی وجہ سے ایسا کریں گے۔ جو ان کو اللہ نے منصب دیا، جو ان سے وعدے ہیں، ان پر سے توجہ ہٹ جائے گی، ان کی نگاہ صرف اللہ کی بے نیازی کے اوپر ہوگی۔ اور بے نیازی عرب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جب وہ اپنا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب یہ میں اس کو سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو سمجھا دوں، ایک بادشاہ ہو بلا تمثیل، اس کو ہٹا دیں، بلا تمثیل بادشاہ ہو جو خوش ہوتا ہے تو انعام دیتا ہے، ناراض ہو جائے تو تلوار سے گردن اڑا دیتا ہے فوراً، اور یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے۔ اب جب آپ اس کے دربار میں پہنچیں گے، وہ بادشاہ بیٹھا ہے، ساتھ میں وزیر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ وزیر کی قسمت پہ شاید رش کریں گے، یار کتنی شان سے بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ لیکن وزیر کی کیفیت جب آپ معلوم کریں گے تو وہ شدید خوف زدہ ہوگا کہ کسی بات پہ اگر بادشاہ ناراض ہوا، اس نے تلوار اٹھانی ہے، میری گردن اڑا دینی ہے، تو وہ خوف زدہ ہوگا۔ بس بلا تمثیل جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی ہے پھر انسان اللہ کی بے نیازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ذرا اس کی شان بے نیازی کے تھوڑے سے مناظر میں آپ کو عرض کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ترین نبی ہیں، اور جو محبوب ہوتا ہے، اگر جو آپ کا میرا محبوب ہو، جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو تنگ کرے اور ہم انتقام لے سکتے ہوں، ہم ان کو روک سکتے ہوں، ہم ان سے بدلہ لے سکتے ہوں، تو 1 منٹ کی دیر نہیں لگائیں گے، کم از کم پروٹیکشن تو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ باوجود قدرت رکھنے کے 13 سالہ مکی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید قسم کا ظلم کیا گیا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دین کے معاملے میں ستایا جائے تو تم میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں، حالانکہ اللہ کے حبیب ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھیں، اب یہ بے نیازی ہے اللہ تعالیٰ کی، چاہتا تو عذاب میں مبتلا کر دیتا، کوئی تنگ کر سکتا تھا، لیکن یہ شان بے نیازی کا اظہار تھا۔ اسی طریقے سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، انڈیا پاکستان کا مثال کے طور پہ میچ ہو رہا ہے، وہاں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، یہاں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ شرک کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، لیکن جیت بعض اوقات کسی اور کی ہو جاتی ہے، آپ کی ٹیم ہار جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کافر بظاہر زیادہ عزت والے ہیں، زیادہ ترقی والے ہیں، ان کا معاشرہ زیادہ سلجھا ہوا ثمرا ہوا نظر آتا ہے، مسلمانوں کی حالت تھوڑی کمزور نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح بیان فرمایا کہ اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، کیونکہ اہم چیز دشمن کو نہیں دی جاتی۔ اس لیے سرکار نے دنیا کی بے ثباتی کو بھی بیان کیا۔ تو ذرا تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ، آپ اگر میں نمازیں پڑھتے ہیں، ہم غریبوں کی امداد کرتے ہیں، اگر میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، تو کیا مطلب ہم نے اللہ پہ کوئی احسان کر دیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ احسانات کے تابع ہو کر ہماری مرضی کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے ساتھ طرز عمل اختیار کرے کہ ہم جو دعا مانگے قبول ہو، جو دشمن ہماری بری نیت سے ہمیں دیکھے تباہ و برباد ہو جائے، جو ہمیں تنگ کرے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے؟ نو، اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ وہ چاہے تو کسی کافر کو آخری وقت میں ایمان کی دولت عطا فرمائے اور جنت میں داخل کر دے، اور اگر چاہے تو کسی پوری زندگی نیک عمل کرنے والے کو آخری وقت میں اس کے حال پر چھوڑ دے اور وہ کفر کر کے مر جائے۔ اس لیے ڈریں اللہ کی بے نیازی سے۔ جب یہ ہم غور و تفکر کا سلسلہ دراز کرتے ہیں، اللہ کی بے نیازی پر توجہ کرتے ہیں، پھر یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ بری موت تو نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ قبر میں ہمیں نہ پکڑ لے، میدان محشر کی جو ہماری دنیا کی زیادتی ہیں وہ یاد آتی ہیں کہ محشر میں اسی رب کی بارگاہ میں جا کے حساب و کتاب دینا ہے، اور پھر جہنم، تو پھر واقعی دل ڈرتا ہے اور لرزتا ہے، اور پھر یہ ایک کامل مومن کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے ہمارے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ باطن میں تھوڑی کمی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کو ایمان کے اعتبار سے بڑھا دیتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے احناف کے نزدیک، اہل سنت کہہ لیں، بلکہ اہل سنت میں احناف کہہ لیں، ہمارے نزدیک ایمان مقدار کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ مقدار نہیں ہوتی ایمان کی 1 میل لمبا، 2 میل لمبا، 1 فٹ 2 فٹ، ایسا نہیں، بلکہ کیفیت کے اعتبار سے۔ اس میں بعض اوقات نقص ہوتا ہے،
اور بعض اوقات اس میں کاملیت ہوتی ہے، کبھی ضعف ہوتا ہے، کبھی قوت ہوتی ہے۔ تو ایمان قوی کیسے ہوتا ہے، اس میں زیادتی کیسے ہوتی ہے؟ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ایمان قوی ہوتا جاتا ہے، اور جتنی ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں ہم اتنے زیادہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو ایمان کی ایک معمولی سی مقدار کہ بھئی ایک رب ہے میرا، وہ کوئی پالنے والا ہے، کائنات کے نظام چلانے والا ہے، یہ چیزیں دل میں ہوتی ہیں اگرچہ بچہ اس کو بیان نہیں کر پاتا۔ پھر جیسے جیسے ہم اس کو سکھاتے جاتے ہیں اس کے یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مثلا پہلے اگر بچہ ہوتا ہے کچھ نہ سکھائیں تو اسے کچھ معلوم نہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ رب ہے، پھر آپ آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر جنوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابیں، نبیوں کے بارے میں۔ جیسے جیسے دیکھیں وہ سیکھتا جا رہا ہے، اس کا یقین بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے صرف اللہ پر یقین تھا، پھر بتایا کہ بھئی انبیاء علیہ السلام بھی ہوتے ہیں تو نبیوں پر بھی یقین ہو گیا، پھر آخرت پہ یقین، جن فرشتے، تقدیر، آخرت۔ تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت توحید دی، صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، تو دو چیزیں ان کے پیش نظر آئیں۔ سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ اور آخرت۔ پھر جیسے جیسے آیات نازل ہوتی رہیں نبی کریم بتاتے رہے یہ اس پر بھی ایمان لاؤ، اس پر بھی ایمان لاؤ، یہ چیزیں بھی ہیں، تو ان کا ایمان بڑھتا چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے تو جو اس کے مضامین ہیں وہ ہمارے یقین اور ایمان میں زیادتی کا سبب بنتے ہیں، اور یہ ایک مومن کی علامت ہوتی ہے کہ جب وہ ان کو سنتا ہے تو اس کا ایمان اور اعتقاد بڑھتا ہے۔ تو بعض چیزیں تو ہم نے سیکھی نہیں ہوتی تو وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں، بعض سیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ محو ہو جاتی ہیں، کہیں ذہن کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ جب ہم قرآن کے مضامین کو پڑھتے ہیں تو وہ مستحضر ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہر وقت وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، تقریباً موجود ہوتی ہیں، تو پھر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو جیسے جیسے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ قرآن کے قریب آتا ہے، جیسے جیسے وہ علم سیکھتا ہے، اس کے ایمان میں اسی طریقے سے زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے، یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، جب آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے، جب آپ ویسے ہی قرآن پاک کی عربک عبارت آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، اور جب پتہ ہی نہیں تو پھر کیفیت کیسے پیدا ہوگی، ایمان میں زیادتی کیسے ہوگی؟ یقین تو بڑھتا ہی اس وقت ہے جب جو بات ہم سمجھتے ہیں اس کو سمجھیں گے، اس کو حق مانیں گے، پھر اس کے اوپر بلیو رکھیں گے تو پھر ہماری یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، جیسے ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کو تفسیر بیان کر رہا ہوں، اور بڑے مختصر وقت میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ کروں، سمیٹ لوں۔ اندازہ کریں کہ علم کا ایک سمندر ہے، بولتے چلے جاؤ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو خیر مختصر آیات پہ درس قرآن ہے، آپ یوٹیوب پر میری تفسیر قرآن ہے تدبر قرآن، ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کیجئے گا۔ رمضان کے بعد چاہے سٹارٹ کر لیں، ایک دن میں ایک ایپیسوڈ سن لیں، یا 2 دن میں ایک سن لیں، چلیں 18 سے 20 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے۔ پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ پڑھیں، دیکھیے آپ کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آپ پہلے اپنا احتساب کر لیجئے گا، پھر تفسیر سننے کے بعد آپ بہت بلند ہوں گے علم کے اعتبار سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنانہ صفت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم قرآن کو ترجمہ تفسیر سے بار بار پڑھیں گے، پھر یہ ہوگا کہ کوئی قرآن بیان کر رہا ہے، ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوگا، تو ایک یہ وصف بھی حاصل ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل علی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے کوشش کریں، ترک کوشش کا نام توکل نہیں ہے، کوشش کریں لیکن اس کا رزلٹ، اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ دوسرا اس بھروسے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، غیر اللہ کی طرف کم جائیں۔ غیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کی طرف، باقی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے یا جو اللہ نے ان کو انعام دیا ہوتا ہے اس کے ذریعے، وہ باتیں تصرفات کے ذریعے آپ کے روحانی ترقی کا سبب بنتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ تو مراد میری گویا کہ میں یوں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور کامل یقین کے ساتھ، اس کا دل ڈاواڈول نہیں ہوتا، وہ اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا، بدظن نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹی کے رشتے کے لیے 2-4 دفعہ دعا مانگی،
پھر اللہ سے مایوس ہو گئے۔ پھر ماسی نے بتایا جی ایک عامل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فراڈیا بابا، وہ تمہاری بیٹی کی شادی کروا دے گا، تو ہماری توجہ پوری اس عامل کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول بھال جاتے ہیں، اب یہ کرے گا۔ آپ سوچئے، اس کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے پاس اگر کچھ ہے بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس رب کو چھوڑ کر اس پر۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہمیں نوکری کا کہہ دیتا ہے، غیر مسلمی کیوں نہ ہو میں تمہیں نوکری دلوا دوں گا، تو ذرا غور کریں، ایک اللہ پہ یقین اور ایک اس پر یقین، کیفیات کو دیکھ لیجئے۔ بعض اوقات انسانوں پہ یقین ہم کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں پیسے پہ یقین ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بس اب میں بالکل سیف ہو گیا ہوں۔ اب معاذ اللہ کوئی زبان سے دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اگر باطن کو کھنگالیں تو اللہ پہ اتنا توکل نہیں ہوگا جتنا اس پیسے پر ہوگا۔ آدمی کامل متوکل نہیں ہوتا جب تک جو اللہ کے پاس ہے اس پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ کرے جو اپنے پاس ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جیسے ایک باپ ایک بھرے بازار میں اپنے بچے کو گود میں لے کے جا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بچہ بالکل خوفزدہ نہیں ہوتا، حالانکہ رش بھی ہے، مختلف چہرے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ باپ کی گود میں اس کو ایک بھروسہ ہوتا ہے، ایک میرا سنبھالنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، جیسے توکل کی میں نے آپ کو تشریح بیان کی، کوشش کریں انجام اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ایک صحابی تھے، وہ دیر سے مسجد میں آئے، عربی صحابی تھے، تو انہوں نے نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ رکھوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا؟ سرکار نے فرمایا باندھ اور توکل کر۔ تو اس لیے مسئلہ کیا ہے، مثال اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ بیٹی کا رشتہ آپ نے کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، آپ کوشش کریں لوگوں کے پاس، جیسے کہتے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی توجہ کامل اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کرے گا تو اللہ کرے گا، مخلوق کوئی کرے گی، یہ مضبوط یقین کے ساتھ پھر مخلوق کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اللہ سے بالکل لو لگا کے رکھیں، دے گا نوکری اللہ تعالیٰ، لیکن ٹھیک ہے آپ نے لوگوں سے بھی کہہ دیا، کوشش میں مسئلہ نہیں ہے۔ خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کی طرف سے ایک طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، حسن ظن ختم ہونے لگ جاتا ہے اور مخلوق کی طرف ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم مومنانہ صفات سے خالی ہیں، صفت سے ہی خالی ہیں، یہ اس سلسلے میں جو وصف چاہیے تھا اس سے خالی ہیں۔ کاملیت تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے اللہ پہ کامل بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو سمجھایا، پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، بڑے بڑے سیارے، جانوروں کو، انسانوں کو رزق کی تقسیم پہ دیکھیں، ہوائیں چلانا، آپ کو آکسیجن فراہم کرنا، بارشیں برسانا، سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ آپ کے میرے بیٹی کا رشتہ کرنا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ نوکری دلوانا کوئی مشکل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ بتائیں اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ تو اس لیے اللہ کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہوں۔ پھر فرمایا وہ نماز قائم کریں گے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب مکمل کامل وضو کے ساتھ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنا، اور اگر شرعی عذر نہیں ہے تو مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ موڈی نماز پڑھ لی، فجر گئی، ٹھیک ہے، ظہر اثر پڑھ لی۔ بعض بہنیں کہتی ہیں میں 3 نمازیں پڑھ لیتی ہوں، 2 نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جب آپ کو عذاب قبر ہو رہا ہوگا، جب آپ تنہا قبر کے اندر سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، اس وقت کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، یہ آرام یا یہ ڈرامے کام نہیں آئیں گے، آپ کو نمازیں کام آئیں گی۔ میدان محشر میں اگر آپ کی نمازوں میں کمی ہوئی تو شدید قسم کی گرفت ہوگی۔ ایسے ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہیں بھی توجہ کرنی چاہیے۔ موڈی نماز کا ہمارے مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے کہ موڈ ہوا تو پڑھ دی ورنہ نہیں۔ 5 نمازیں، اور خصوصاً فجر۔ بہت سے خاندان ایسے میں نے دیکھے ہیں، گھرانے، جن میں کئی مہینوں تک بلکہ سالوں تک فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، سارا گھر سو رہا ہوتا، اٹھتے کب ہے؟ 9 بجے 10 بجے، اور طبیعت پہ بوجھ طاری، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، گھر میں بے برکتیاں اسی وجہ سے تو پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ہماری بہنیں کہتی ہیں مفتی صاحب چیک کریں ذرا کوئی جادو ٹونا تو نہیں کروا دیا؟ ہر ایک لڑ رہا ہے ایک دوسرے سے۔ گھر میں برکت کا کام، برکت والے معاملات تو آپ نے خود ختم کیے ہیں، سب سے بڑے جادوگر تو پھر آپ ہی ہوئے، اور بڑے معصوم بن کے پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ایسا ہو رہا ہے۔ نماز 5 وقت قائم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بروز قیامت نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر یہ پوری ہوئی تو آخرت میں آگے آسانی ہے، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اس لیے خرچ کرنے میں بالکل بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے اگر دیا ہے
تو اچھے مقامات پر آپ ضرور خرچ کریں۔ سب سے پہلے تو ذریعہ آمدنی پہ توجہ رکھیں، وہ حلال ہونا چاہیے۔ مکمل معلومات نہ ہوں تو معلومات لے لیجئے، اور خرچ کرنے میں بھی توجہ رکھنی چاہیے، ناجائز جگہ پر غلط مقام پہ نہ خرچ کریں۔ جیسے پیشہ ور فقیروں کو بعض لوگ دے کر امید رکھتے ہیں کہ اللہ ثواب دے دے گا، حالانکہ ان کو دینا تو گناہ ہے۔ گناہ میں ثواب کی امید کا کیا مطلب؟ آپ کی نیت کا کیا مطلب؟ ایک شخص کہتا ہے میں نے موبائل چھیننا ہے، میرے پاس گن نہیں ہے، میں موبائل چھینوں گا اور ڈاکے ماروں گا اور وعدہ کرتا ہوں سارا غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، تو کیا اس کو پیسہ دینا اچھی نیت کے ساتھ جائز ہوگا کہ ٹی ٹی خرید کر یہ گن پوائنٹ پہ موبائل چھین لے؟ یا کوئی نشے کے لیے تڑپ رہا ہو کہ میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، تھوڑا سا مجھے دے دیں، میں ہیروئن پی لوں، آپ کے لیے دعا کروں گا، تو آپ نے کہا اچھی نیت کے ساتھ چلو ہم دے دیتے ہیں۔ اچھی نیت بھی وہیں کام کرے گی جہاں شریعت نے اچھی نیت کرنے کی اجازت دی ہو۔ اس کا بھی ایک علم سیکھیے۔ تو اب یہ پیشہ ور کھڑے ہوتے ہیں شیشے نیچے کر کر کے ان کو پیسے پکڑا کے حوصلہ افزائی فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ تم حرام کھاتے رہو، ہم تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ ضرورت کی مقدار کیا ہے کہ جس کے بعد سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ فرمایا اگلے وقت کا کھانا۔ اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے تو بس مانگ کے کھانا لے سکتے ہو، اب یہ تو ان کے تو بینک بیلنس ہوتے ہیں، ان کی پوری مافیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب خرچ کریں تب بھی اس کا علم ہونا چاہیے کہاں پہ ہمیں خرچ کرنا ہے، اور یہ اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ میری کتاب قرب الہی آپ زیر مطالعہ رکھیں، اس میں بیسٹ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں اور اس میں بہت سی آپ کو گائیڈ لائن بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ کورسز کرنے چاہیے، جیسے ہمارے اکیڈمی سے کورسز ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی وہ مومن ہیں جو حق پر ہیں، سچے مومن یہی ہیں، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض جنتی اتنے بلند و بالا ہوں گے کہ نچلے درجے کا جنتی انہیں ایسا دیکھے گا جیسے تم آسمان پہ کوئی چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو پھر نبیوں کے درجات ہوں گے، ان کے علاوہ تو کوئی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، دوسرے لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں جو نیک اعمال کریں، نبیوں کی تصدیق کریں، ان کے لیے درجے، یعنی نبیوں کا تو، اور پھر علماء، نبیوں کے بعد دوسرا درجہ علماء کا ہے، باعمل علماء، صحیح العقیدہ علماء، ان کا۔ یہ تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، ان کے اتنے درجات۔ اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را جب آپ خرچ کرتے ہیں نا تو ذرا سوچا کریں کہاں کر رہے ہیں آپ۔ اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس مقام پہ اپنا شوق تو آپ پورا کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم 10 جگہ دیتے ہیں، 10 جگہ میں سے ہر جگہ کیا کام کی ہے آپ کی، یہ آپ کو پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ وہاں پر دیں جہاں پہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہو، جہاں ضرورت زیادہ ہو، جہاں غریب کی غربت بھی ختم ہو، دین کی خدمت بھی ہو، دین کا کام بھی چلے۔ ایسے مقام پر دیں کہ 5-6 چیزیں جمع ہو جائیں، تو پھر آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ جتنا بڑا ثواب جاریہ اتنے آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے، ورنہ پھر آپ پچھتائیں گے۔ اب میں یہاں پہ بہت سی چیزیں کھل کر بیان نہیں کر سکتا ہوں، بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ورنہ اتنے غلط مقام پہ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بیچاروں کا پیسہ یا تو ضائع ہو رہا ہوتا ہے، یا اتنا سا بس ثواب، جو ثواب ہے وہ ملے گا، اس کے بعد جاریہ تو بھول جائیے آپ۔ یہ بھی ایک شعور نہیں ہوتا لوگوں کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور وہ مغفرت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مغفرت کا مطلب ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی بخشش۔ تو جب کوئی کامل مومن ہو جاتا ہے وہ غور و تفکر کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ میں، فطرہ میں، غریبوں کی مدد میں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق کریم عطا فرمائے گا، نعمت والا رزق، عزت والا رزق، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا اور جنت میں اور آخرت میں بھی ملے گا۔ کوشش کیجئے کہ جو کچھ آپ نے سنا ایک اجمالی بیان ہے، لیکن اپنے احتساب کے ساتھ اس کو جب ہم سنتے ہیں غور و تفکر کیجئے، اور یقینی سی بات ہے کہ ایک درس میں تمام پہلو کور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارا کام، ہم علماء کا کام ہے کہ ہم آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کر دیں جو آپ کی دینی اور اخروی ضرورت کو پورا کریں، اور وہ میری کوشش یہی ہے کہ میں یہ کر سکوں۔ جیسے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں نے یوٹیوب پر ہماری تفسیر قرآن آپ کو مل جائے گی، پوری ترجمہ تفسیر آپ۔ اسی طرح درس بخاری، 10 سال ہو گیا مجھے درس بخاری کرتے ہوئے، پہلی حدیث سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اور کافی آگے تک میں پہنچ چکا ہوں۔ ارادہ یہ ہے اگر اللہ نے زندگی دی پوری بخاری شریف کی شرح میں بیان کروں گا، یہ آپ سننا شروع کر دیں۔ تیسری چیز تصوف، تربیت، اصلاح، اپنی معاشرے کی، اپنی اولاد کی، ان کو اللہ کے قریب کرنا، انہیں جنت کے قریب کرنا، یہ کتاب آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ فرض علوم، اس پہ میری طہارتی کتاب آ رہی ہے،
اس کے علاوہ پھر کورسز ہم نے اکیڈمی قائم کی، یہاں پر میں عوام کے لیے کورسز کرواتا ہوں، شارٹ کورسز ہوتے ہیں، ابھی بھی رمضان میں کورسز جاری ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، وراثت، طہارت، عبادات کے کورس، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اسی طریقے سے تجارت، مداربت، شرکت، پھر اسی طرح گناہوں کی معرفت، حقوق زوجین کورس، عقائد کے کورسز، کون سی چیز ہے جو ہم آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہے۔ میری کوشش ہے کہ میں یہ تمام چیزیں، عوام الناس ہمارے قریب آئے تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ علماء موجود تھے، آپ نے ہمیں نہیں دیا، میری کوشش ہے ہر چیز میں۔ اس کے علاوہ میں افراد کی تیاری پہ بڑی توجہ رکھتا ہوں، میں عالم بنا رہا ہوں، مفتی بنا رہا ہوں، میری زندگی کا مشن ہے۔ سب سے مشکل ترین کام میں نے منتخب کیا ہے کہ میں پڑھے لکھے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو اس طرف مائل کر کے ان کو عالم بناؤں، مفتی بناؤں، اور ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے یہاں سے فارغ ہو کر بچے دین کا کام کر رہے ہیں۔ جو ہم نے سلیبس لڑکوں کے لیے رکھا ہے پورا بہنی بچیوں کو پڑھاتا ہوں، عالم، عالمہ، مفتی، مفتیہ بناتا ہوں، اور ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ اور بہرحال آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے قریب آئیں، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ان سے اپنے علم کو کامل کریں، اپنا احتساب کریں، ادھر ادھر نہ جایا کریں، تجربے نہ کریں کہ چلو یہاں جا کر سنتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ یوٹیوب پہ سن لیا، اس ویب سائٹ پہ چلے گئے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ہی کام کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا، لیکن اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات غلط جگہ پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ صحیح بیان کر رہا ہے، غلط بیان کر رہا ہے، اور بعض اوقات وہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، عمل خراب ہو جاتا ہے، آپ ضروری چیز کو چھوڑ کر غیر ضروری امور میں مصروف ہو جاتے ہیں جو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن شریعت کا مطالبہ ان کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ ہمارے پاس آئیں گے، ٹو دا پوائنٹ چیز ہوگی۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کامل سے کامل تر بنتے رہیں، تو ہماری اکیڈمی کو آپ جوائن کریں اس اعتبار سے کہ کورسز کریں، اس کے علاوہ اپنے بچوں کو عالم مفتی بنائیں، خود آپ عالم مفتی بنیں۔ ابھی ہمارا ایک کورس لانچ ہو رہا ہے انشاءاللہ اسکالر کورس کا، جہاں پر بھی آپ ہیں ہمارے ٹیچنگ میتھڈ کے مطابق آپ عالم اور مفتی بنیں، عالم اور مفتیہ بنیں، اس میں آپ ضرور داخلہ لیجئے گا۔ میں بھی اس میں کچھ کلاسز پڑھاؤں گا، ہمارے ٹیچرز بھی پڑھائیں گے۔ ہماری خواہش ہے گھر بیٹھے عالم بنائیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم کر لیں گے۔ آپ اگر کبھی ہمارے سنڈے میں آئیں تو یہاں پر ہم نے 8 ایئرس کا کورس رکھا ہے، اونلی سنڈے 2 to 5 ہماری کلاس ہوتی ہے 3 گھنٹے کی، اور اس میں دینی طالب علم کا داخلہ منع ہے۔ اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، جاب کرنے والے، ہاؤس وائفس آتی ہیں۔ جو میری کلاس ہے اس کو 6واں سال ہے، اور 90 سے ابو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ، پھر 5واں سال، پھر چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا۔ اب وہ جو میری چھٹے والی تھی وہ اس سال رمضان کے بعد 7ویں سال میں چلی جائے گی، اور پھر 7 کلاسز پیچھے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مضبوط سے مضبوط تر افراد تیار کر کے اور وہ ہم معاشرے میں انٹروڈیوس کروائیں اور لوگ ان کے پیچھے چل کر ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں، آپ بھی شریک ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہمارے جن بھائیوں بہنوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تیرے قرآن کی تفسیر سماعت کی، اللہ تعالیٰ ان کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ہمارے اس جذبے کو ہمیشہ جوان رکھ۔ اے مالک مولا، آج کے اس درس قرآن کو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمیں کامل مومنوں میں، کامل مومنات میں داخل فرما دے۔ مالک مولا، ہمارے لیے آخرت کا راستہ آسان کر دے، دنیاوی امور جو ہمیں غافل کرتے ہیں ان میں مشغولیت مشکل بنا دے۔ مالک مولا، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما، گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمارے گھر والوں پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ مالک مولا، جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کے بچوں کو نیک، پرہیزگار، متقی، اپنے ماں باپ کا فرما بردار، ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ۔ ہماری جو بہنیں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، غسیل شوہر ہیں، غیر عورتوں کی طرف میلان ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کو ہدایت عطا فرما، بیویوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، غیر عورتوں سے مشغولیت اور استغراق کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے ہی جو شوہر حضرات بیویوں سے پریشان ہیں، جو زبان چلاتی ہیں، غسیلی ہیں، گالیاں بکتی ہیں، تھپڑ مار کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہی ہیں،
اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو بھی ہدایت دے اور ایسے شوہروں کو صبر کی توفیق عطا فرما اور دونوں کے دل میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں یا ہم ان سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ اور دنیاوی وجوہات کی بنا پر ہیں، اللہ تعالیٰ ناراضگیاں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ہمت عطا فرما، کیونکہ تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور پھر اسی حال میں مر جائے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اے اللہ تعالیٰ جتنی بھی دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ہماری ناراضگیاں ہیں انہیں ختم فرما دے۔ اے پاک پروردگار جتنے ہمارے بھائی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت، حوصلے اور صبر سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جھنجھلانے سے، ڈانٹنے، ڈپٹنے، جھڑکنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے اور انسان گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی سے خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح پیارے پیارے بیٹے، خوبصورت بیٹیاں عطا فرما۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ جو دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں انہیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا جن پہ قرضے ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، مالک و مولا غیب سے ان کے قرضوں کی دوری کے لیے، قرضوں کے اتارنے کے لیے اہتمام فرما دے۔ مالک تیرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ جو ہمارے بہن بھائی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو دور فرما، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں نجات عطا فرما دے، جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رہائی کی سبیلیں بنا دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے ملک پاکستان پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اسے مخلص حکمران عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، ہر میلی نظر سے اس کی حفاظت فرما۔ خاص طور پہ دعا فرمائیں جو بھائی بہن ہماری اکیڈمی کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں، جس کی برکت سے دین کا کام بہت اچھے انداز سے ہو جاتا ہے، بہت سے ہمارے بہن بھائی عالم بنا رہے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، مفتیان کرام تیار کرتے ہیں۔ مالک و مولا ان سب کی خدمتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اس کی برکت سے انہیں دنیا میں آسانیاں عطا فرما، موت کے وقت آسانیاں دینا، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، میدان محشر میں عرش کا سایہ عطا فرمانا، میدان محشر میں ہر قسم کے خوف سے بے نیاز کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ فرما، زوال عزت سے محفوظ فرما دے، ہر قسم کی بدنامی اسکینڈل سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو ان کے دشمن ہوں ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو تو ان کے شر سے ان کو محفوظ فرما۔ اے مالک مولا ہم سب کو جس طرح ہم یہ دعا میں شریک ہوئے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔